اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنی پیشانی سے پہچانے جائیں گے. یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. قرآن جو ہے نصیحت سے بھرا پڑا ہے اور قرآن جو ہے زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی کوئی نظیر نہیں, کوئی مثال نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کتاب کے حوالے سے چیلنج کیا ہے کہ اے لوگوں اور اے جنوں, دو مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ اے بنی آدم, اے انسان اور تمام جنات, اگر تم تمام لوگ بھی مل جاؤ تو تم قرآن پاک کی ایک آیت کے مثل کی کوئی آیت نہیں لا سکتے. قرآن پاک نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ چیزیں قرآن پاک میں موجود ہے. یہ آیت کریمہ ہے قرآن پاک. تو قرآن پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے کافی ہے. قرآن ایک ایسا نور ہے, میرے اس جملے کو سنیے. قرآن ایک ایسا نور ہے جو موجود ہے, دنیا میں موجود ہے, لیکن اس کا حصول, اس کا حاصل کرنا یہ اس کے پڑھے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی یہ سوچے کہ میں اس نور کو بغیر محنت و مشقت کے حاصل کر لوں, یہ پاسبل نہیں ہے. ہر وہ چیز جو قیمتی ہوتی ہے, جو اہم ترین ہوتی ہے, اس کے حاصل کرنے کے لیے محنت تدبیر کرنا پڑتا ہے. حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ بریلوی صوفیوں کی خانقاہ ہے. بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں, توجہ سے سنیے گا. کوچنگ سینٹر ہم جاتے ہیں, کوچنگ سینٹر کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے آپ کا؟ اٹس ناٹ اے پلیس آف اسٹڈی, اٹس اے پلیس آف لرننگ. آپ کوچنگ جاتے ہیں اور اسکول کالجز میں جاتے ہیں, کالج میں پڑھنے والے لڑکے کوچنگ بھی جاتے ہیں. کوچنگ میں صرف پڑھایا نہیں جاتا, کوچنگ میں سکھایا جاتا ہے. کوچنگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ سائیکالوجی آف دا اسٹوڈنٹ کو سمجھنا, اس کو دیکھنا, اس پہ غور کرنا کہ جیسے جیسے ایگزام کا وقت قریب آتا ہے, امتحان کا وقت قریب آتا ہے, تو ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے. عجیب عجیب خیالات آتے ہیں, الٹے خیالات آتے ہیں, نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, عجیب خیالات, رات کو نیند نہیں آتی, پریشان. جیسے جیسے ایگزام کا وقت قریب آتا ہے پریشانی بڑھتی جاتی ہے, خیالات عجیب آنے لگتے ہیں. اور جب یہ خیالات عجیب آتے ہیں تو یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب you have to sit with the coach. آپ کو اس وقت ایک کوچ کی, ایک ایسے استاد کی ضرورت پڑتی ہے جو سلیبس مکمل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتا, بلکہ آپ کو پریشانی سے نکالنے کی طرف توجہ دیتا ہے. یہ ایک کوچ کا کام ہوتا ہے. یہ ایک ایسی مثال ہے جو خانقاہ کے وجود کی حقیقت بتاتی ہے. کالج میں ٹیچر آتے ہیں, پڑھا کے چلے جاتے ہیں, لیکن کوچ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب پریشانی شباب پر ہوتی ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے, تو کوچ کے پاس ایک لڑکا جا کے بیٹھتا ہے, وہ اس کو ہمت افزائی اس کی کرتا ہے, اپریشیٹ کرتا ہے, اس کو موٹیویٹ کرتا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, اگر زندگی میں کبھی بھی کامیاب ہونا ہے تو اپنے ساتھ اس انسان کو ضرور رکھیے جو آپ کی کمی, آپ کی خامی کو آپ کے ساتھ تنہائی میں شیئر کرتا ہو, آپ کو ڈیمورلائز نہیں کرتا ہو, آپ کو بے عزت نہیں کرتا ہو, آپ کو ڈرائیو, دونوں الگ چیز ہے. مخدوم جہاں ان کی خانقاہ ہے اور تمام خانقاہ ہے,
کوچنگ سینٹر ہیں کہ جب انسان یا کوئی بھی مبتدی یا کوئی بھی مسلمان راہ پہ چل رہا ہے، دنیا اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو انسان کی زندگی راستے میں سفر کرنے والے مسافر کی مانند ہوتی ہے کہ اس کی ابتدا اس کی جائے پیدائش سے ہوتی ہے اور اس کی منزل اس کی قبر اور اس کے رب کی بارگاہ ہوتی ہے۔ اور راستے میں جو خانقاہیں ملتی ہیں وہ ایسی کوچنگ سینٹر کی مانند ہے کہ اگر راستے میں کہیں راستہ خراب ملے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، پریشانی آ جائے، سفر کرنے والا گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ آپ فلائٹ پہ سفر کریں گے، کبھی ٹربولنس آتا ہے، کبھی بجلی کڑکتی ہے تو عجیب دہشت ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو سہانوبوتی دی جاتی ہے، ہمت دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پلین میں کوئی خرابی نہیں۔ خانقاہیں بالکل اسی کی مانند ہے کہ خانقاہوں میں اس سفر کرنے والے مسافر مسلمان کے لیے خانقاہیں اسی لیے کھول دی جاتی ہیں، اور وہاں کوچ کے شکل میں ایسے صوفی موجود ہوتے ہیں جو کل قیامت میں آنے والے واقعات سے تمہیں آگاہ کرائیں، تمہیں خبردار کرائیں کہ سمجھو اس چیز کو۔ اور فرمایا گیا اخوک من حذرک من الذنوب، تمہارا سچا بھائی وہ ہے جو تمہارے گناہ سے تمہیں آگاہ کرے، تمہاری خرابیوں سے تمہیں آگاہ کرے، تمہاری کمی سے تمہیں آگاہ کرے۔ اور بڑے پیارے الفاظ میں کسی نے کہا کہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے آج میرے تمام دوست مجھے چھوڑ گئے۔ دوستوں اور عزیزوں، حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا ایک بہترین کوچ، ایک بہترین صوفی، ایک بہترین مرشد اور استاد کے منصب پر فائز ہو کے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ الفاظ کو غور کیجیے، مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ، کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بھائی پیڑ کو دیکھا تو پیڑ بڑا چھوٹا ہے، خود بخود بڑا ہو جاتا ہے۔ آم کی گٹھلی پھینکی ہے تو خود بخود اس میں سے پودا نکلنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں ہم سو رہے تھے، پتہ نہیں خود بخود رات میں بادل آیا اور بارش ہو گئی اور صبح اٹھے تو چھت بھیگی ہوئی نظر آئی۔ سوتے وقت تو بارش نہیں، بادل کے آثار نہیں تھے، تارے نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ خود بخود تو نہیں ہو رہا، کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی۔ تو مخدوم جہاں نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ کرتی ہے اگر غور کیا جائے، دھیان لگایا جائے، سوچا جائے اور سمجھا جائے۔ لیکن یہ الفاظ کتنے پیارے ہیں، مخدوم جہاں نے فرمایا ہر چیز اللہ کی طرف بلاتی ہے، اس کی قدرت کی طرف متوجہ کرتی ہے، لیکن کوئی چیز بھی انسان کے برابر کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی ہر مخلوق انسان سے نیچے ہے، انسان تمام مخلوق سے بلند ہے۔ اللہ کی ہر چیزیں، ہر مخلوق اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ یہ پیڑ اپنے آپ بڑھ رہا ہے تو اللہ بڑھا رہا ہے اسے، سورج نکل رہا ہے تو اللہ نکال رہا ہے اسے، بارش ہو رہی ہے تو اللہ نے یہ انتظام کیا، ساری چیزیں۔ لیکن سورج انسان سے مخلوق کے اعتبار میں اور مراتب کے اعتبار سے بلند نہیں ہے، انسان سب سے بلند، سب سے عرفہ والا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ انسان تمام مخلوق سے باوجود ان کے مظہر حق ہونے کے اسی لیے بلند ہے کیونکہ انسان کے اندر اللہ کا وہ جمال نظر آتا ہے کہ تم کسی بھی چیز کے بغل میں بیٹھو اللہ کی طرف متوجہ ہوگے، لیکن تم ایک اللہ والے کے پاس اگر بیٹھو گے، اور جب صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں گویا اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں۔ انسان ہے، ایک انسان کے پاس بیٹھ کے حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھا گویا تم نے حق کو دیکھ لیا۔ یہ کم معمولی بات ہے؟ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، حضور کی امت ہے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ راز پنہا رکھا ہے جو کسی اور مخلوق میں نہیں رکھا۔ مخلوق نے اتنی پیاری بات فرمائی کہ سب چیز بلند ہے، لیکن انسان اسی لیے بلند ہے کہ اللہ آئینہ ہے اور ہم معائنہ ہیں۔ اللہ آئینہ ہے، اگر کوئی حقیقت دیکھتا ہے تو اپنے دل میں چھا کے
اس کے دل میں ساری برائیاں اچھائیاں نظر آتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا اپنا ضمیر بھی نظر آتا ہے کہ ہم کتنے برے ہیں اور ہم کتنے اچھے ہیں، اور یہ دل اللہ کا گھر ہے، اور یہ دل چونکہ اللہ کا گھر ہے اسی لیے یہ آئینہ ہے۔ اسی لیے انسان سب سے بلند ہے، عرفہ والا ہے۔ اگر آپ ایک انسان کے پاس اللہ کو کسی بھی آپ مخلوق کے پاس جائیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں اللہ کے قدرت کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن ایک اچھے انسان کے پاس اگر آپ بیٹھیے گا تو اچھائی تو وہ بتائے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کی کمی سے بھی آپ کو آگاہ کرائے گا۔ حضرت احمد غزالی بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام محمد غزالی کے چھوٹے بھائی، مقام و مرتبہ سنیے، امام محمد غزالی نماز پڑھ رہے ہیں اور چھوٹے بھائی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، چھوٹے بھائی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آگے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت میں وہ پیچھے آ کے نماز جماعت چھوڑ کے خود سے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد لوگوں نے کہا بڑے بھائی سے امام محمد غزالی سے کہ آپ کے چھوٹے بھائی نے نماز چھوڑ کے دوسری نماز شروع کر لی۔ انہوں نے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، جب تک آپ نماز میں تھے میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کے پیچھے تھا، جب آپ گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے چلے گئے تو میں نے نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چھوڑ کے خود اکیلے پڑھنا شروع کر دیا۔ امام غزالی نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ بے شک میں پہلی رکعت میں تھا تو اللہ کی طرف متوجہ تھا، دوسری رکعت جو ہی شروع ہوئی میرے دل میں خیال آیا کہ گھوڑے کو پانی نہیں پلایا ہے، نماز ختم ہوگی تو گھوڑے کو پانی پلا دوں گا۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ بڑے بھائی جان، جب آپ پہلی رکعت میں اللہ کی طرف متوجہ تھے میں آپ کے پیچھے تھا، جب آپ گھوڑے کی طرف متوجہ ہو گئے، خبر ہو گئی، نماز چھوڑ کے آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، بڑے بزرگ گزرے امام احمد غزالی، وہ فرماتے ہیں صوفیہ کا کام کیا ہے؟ آپ کی حقیقت کو آپ کے سامنے لا، وہ کسی سے قرآن میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف، انہیں کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں۔ آپ بادشاہ سے ڈرتے ہیں وہ آپ کو معذور کر دے گا، اولیاء کسی سے نہیں ڈرتے، وہ آئینے کو سامنے دکھاتے ہیں، آپ دیکھو تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے، اس کو اچھا کرو، اس کی پھرتی کرو، اس کو ٹھیک کرو۔ امام احمد غزالی فرماتے ہیں کہ حق بولنے والوں کا لقمہ سخن، جو انسان سچ بولتا ہے اس کی بات کا جو لقمہ ہے، اس کی باتیں ہیں، وہ نفس پرستوں، ہوا پرستوں کے گلے میں بڑی کڑوی معلوم ہوتی ہے اس کی باتیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں جس کام سے روکا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، جس کام سے منع کیا جائے ان کو محبوب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ جب کورونا کا وقت تھا ماسک لوگ نہیں لگاتے تھے، انہیں زبردستی لگوانا پڑتا تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس بات سے منع کر دیا جائے کہ تمہیں اونٹ یا اونٹنی کے گوبر کو نہیں توڑنا ہے، اگر منع کرتے تو وہ یہ کام ضرور کرتے، ان کی عادت ہے۔ تو امام احمد غزالی نے فرمایا کہ لوگوں، حق بولنے والا شخص اس کلی کی مانند ہے جو ہر درخت پر نہیں ہوتی، اس کلی کی مانند ہے، وہ کسی کو ملتا ہے۔ امام احمد غزالی نے فرمایا کہ نصیحت کا معاملہ تو یہ ہے، نصیحت کا فرماتے ہیں نصیحت کا معاملہ یہ ہے کہ نصیحت کے ذریعے سوئے ہوئے دلوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، مردہ دلوں کو کبھی زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سو رہے ہیں، کبھی آپ کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، امام احمد غزالی نے فرمایا۔ اسی لیے امام احمد غزالی فرماتے ہیں کہ نصیحت سب سے بہترین نصیحت اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو وہ موت ایک ایسی نصیحت ہے کہ اگر انسان اس موت کو سامنے رکھے اور حقیقت کو سمجھ لے تو انسان کی حالت یہ ہوگی کہ پھر اللہ کے راستے پہ چلے گا، گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، امام احمد غزالی نے ایک سچائی ہمارے سامنے رکھی، ایک فیکٹ کو سامنے لایا، اور فیکٹ سامنے لا کے رکھا اور لا کے رکھ کے کہا کہ کوئی مجبوری، کوئی بہانہ اللہ کی راہ میں نہیں چلے گا۔ کوئی بہانہ کرنا، کوئی مجبوری دکھانا، کوئی پریشان حالی دکھانا، یہ سب کچھ نہیں چلنے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کہ نیک لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے،
ایمان والوں کے لیے قیامت میں بشارت ہے، فضل ہے، مہربانی ہے، جنت ہے، باغات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے لا بشرا یومئذ للمجرمین، لیکن جو مجرم ہوگا کل قیامت کے دن اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں، جو مجرم ہوگا اس کے لیے کوئی جنت نہیں، جو مجرم ہوگا اس کے لیے کوئی مہربانی نہیں، جو مجرم ہوگا اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ نیکوں کا حال یہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اپنی پیشانی پر چمکنے والے نور سے پہچانے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، کہ اگر نیک لوگ پیشانی کے نور سے پہچانے جائیں گے تو مجرم لوگ، معاصی گناہ کرنے والے، اللہ کی مخالفت کرنے والے، اللہ سے بغاوت کرنے والے، کل قیامت کے دن ان کی پیشانی جب سیاہی سے گرد آلود ہوگی اور ان کی پیشانیوں پر سیاہ رنگ کا ایک دھبا موجود ہوگا، تو جب نیک روشنی سے پہچانے جائیں گے یہ اپنی پیشانی کے دھبے سے پہچانے جائیں گے۔ سب قرآن کی آیت ہے یعرف المجرمون بسیماہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ساری باتیں قرآن سے فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں ہمت، جوان مردی اور ایمان کا کمال حضرت عمر کی طرح ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ ایمان کا کمال حضرت عمر کی مانند رکھو، کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے اول من یسلم علیہ الرب، حضرت عمر کا مقام یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر حضرت عمر کو کوئی سلام بھیجتا تھا تو ان کا رب ہوتا ہے۔ رب اگر کسی کو سلام بھیجے اس کے مقام اور مرتبے اور اس کے بلند ہونے پر کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی طرح اپنا ایمان رکھو کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ ان کو سلام بھیجتا تھا، لیکن وہ جب گھر سے نکلتے تھے تو حذیفہ بن یمان کے پاس جاتے تھے کہ اے حذیفہ ذرا مجھے یہ تو بتا دو کہ کہیں اللہ کے رسول نے میرا نام منافقوں میں سے تو نہیں لیا۔ وہاں سے نکلتے تو کعب بن احبار کے پاس جاتے کہ اے کعب ذرا مجھے قیامت سے اور اللہ کے خوف سے مجھے ڈراؤ، میں ڈرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں کو ڈرانا اور حقیقت حال دکھانا اور سچائی کو سامنے بغیر کسی خوف کے لا کے رکھ دینا، یہ صوفیاء کا کام ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے، کیونکہ وہ آپ سے نہیں ڈرتے، ان کا کھانا پینا آپ سے نہیں چلتا۔ اور وروध بڑا ہوا ہے صوفیوں کا ہر زمانے میں، صوفیوں کا بہت وروध ہوا ہے ہر زمانے میں، ہوتا رہتا ہے۔ وروध جس کا جس قدر ہوتا ہے اس کے کامیاب ہونے کی سمبھاونا بڑھتی رہتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس کا وروध ہوا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی، پورا مکہ ان کے خلاف، اکیلے ایک طرف اللہ کے رسول کھڑے۔ اگر آپ کا ایمبیشن، آپ کا مقصد آپ کے اندر اتےجنا پیدا نہیں کر رہا، آپ کے اندر جوش و خروش پیدا نہیں کر رہا، آپ کے اندر محنت کرنے کی طرف راغب آپ کو نہیں کر رہا، آپ کا مقصد زندگی، آپ کا ٹارگٹ جنون پیدا نہیں کر رہا، تو آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے، آپ کی زندگی سو چکی ہے۔ بیان شریف میں آپ دیکھیے صبح 5 بجے آپ 4 بجے اٹھیں گے، مدرسوں میں جائیے، سارے کوچنگ سینٹر میں لڑکوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے اور ہم سوئے رہتے ہیں۔ کب تک سوئیں گے میرے بھائی یہاں موجود جوان؟ کب تک سو گے؟ اٹھو، اٹھنا پڑتا ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے، کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، تب مقام حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام نے بھوکے زندگی گزاری، کم کھایا، محنت بہت کی۔ صحابہ اکرام کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے جسم پر گھاؤ ہی گھاؤ ہوتے تھے، تکلیف، زخم موجود ہوتا تھا، لیکن وہ اللہ کے آگے ہمیشہ سر بسجود رہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا؟ محنت، مشقت۔ بغیر محنت کی کوئی کامیابی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ آپ مستقبل ہیں، ہم اور آپ مستقبل ہیں اس قوم کا۔ اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، آج فلسطین والے رو رہے ہیں، شام والے رو رہے ہیں کہ یہودی ہمیں مار رہے ہیں، یہودی ہمیں مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں؟ کبھی سوچا؟ کبھی تم نے سوچا یہودی کیوں مار رہے ہیں؟ فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، عراقیوں کو مار رہے ہیں، شامیوں کو مار رہے ہیں، میری بات تو سنیے گا، کیوں مار رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اسی لیے نہیں، تم مسلمان ہو تمہیں اسی لیے نہیں مارا جا رہا، تم کمزور ہو اسی لیے تمہیں مارا جا رہا ہے۔ طاقت کا یہ تو نہیں ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو مارتا ہے، یہی طاقت کا نہیں ہے۔ اور آپ کی زندگی میں یہ چیز بہت مہتوپورن ہے
بہت اہم ترین ہے کہ آپ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ جس چیز کے لیے لڑتے ہیں آپ اس سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک بتہ زمین کے لیے، ایک ہاتھ زمین کے لیے ساری زندگی جنگ کرنا، اور ساری زندگی دو خاندانوں میں لڑائیاں کیوں؟ یہ حضور نے سکھایا، یہ طریقہ سکھایا. ایک ہاتھ زمین کے لیے ساری زندگی دو خاندانوں میں جنگ رہتے ہیں، حضور نے یہ سکھایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. امام احمد غزالی صوفیوں کی بات سنو، صوفی کیا فرماتا ہے؟ صوفی نے فرمایا فمن ابصر فلنفسه فمن عمي فعليها. جس نے حق کو دیکھ لیا، جس نے سچائی پا لی، جس نے گیان پراپت کر لیا، جس نے دیکھ لیا کہ سچائی کا راستہ کیا ہے، مسلمان میرے بھائی ہیں اور کامیابی کیسے حاصل ہوگی، تو وہ اس کا فائدہ اسی کے ذمہ ہے، وہ اس کا فائدہ لازم اٹھائے گا. لیکن جس نے حق سے منہ پھیر لیا اس کا بوال بھی اسی کے سر ہوتا ہے. امام احمد غزالی فرماتے زندگی میں اگر کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے تو بنو، کچھ بن کے دکھاؤ. اس طرح کیا جانوروں کی طرح زندگی گزارنا؟ بننا ہے تو ان کی طرح بنو. یحبونہ ویحبونہ، کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے اور تم بھی اللہ سے محبت کرو. قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحبہم ویحبونہ، اللہ کے بندوں کا حال یہ ہے، ان کی قربانیاں ایسی مقبول ہیں کہ ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. سر کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کچھ جذبہ ہوتا ہے. جب آپ جذبے سے سرشار ہوں گے تبھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. ایک آخری حدیث سنا کے بعد غزوہ خندق کے موقع پر 25,000 کا لشکر چاروں طرف سے مدینے کو گھیر دیتا ہے. بڑی دلچسپ حدیث سننے کے لائق. دیکھیے جذبہ کس کو کہتے ہیں؟ ایمبیشن کیا؟ مقصد، جنون، محبت دین کی خاطر. جن کا وروध ہوتا ہے ان کے کامیاب ہونے کی سمبھاونا بہت بڑھتی ہے، اور جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے تو تیزنا پیدا ہوتی ہے، جوش و خروش ہوتا ہے. اگر انہیں دبایا بھی جاتا ہے وہ کھل کر سامنے آتے ہیں اور اپنے دیش سے نکالتے ہیں ان غیروں کو جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہوتا ہے. سارے سامنے آتے ہیں. غزوہ خندق کے ارد، غزوہ خندق میں مدینے کے چاروں طرف 25,000 کا لشکر مشرکین کا جمع ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آپ نے، بلکہ اس سے زیادہ آپ نے 2 پتھر اپنے شکم پہ باندھا، پیٹ پہ باندھا. بھوک سے سارے لوگوں کا برا حال، بھوک اور پیاس سے برا حال. کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، کچھ پینے کو نہیں مل رہا، بڑی پریشانی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی جماعت سے ایک شخص کو بلایا، عیینہ بن حسن کو، اور کہا اور صلح کے لیے بات کیا. کہا میرے غلاموں کا بڑا برا حال ہے، رحمت للعالمین رحم آ گیا. محنت کھٹ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جنگ کے لیے چاروں طرف گڈھا کھود دیا. آسان بات ہے، شہر کے چاروں طرف گڈھا کھود دینا اتنا کہ کوئی آ نہ پائے، معمولی بات ہے. اس وقت جب کوئی JCB مشین نہ ہو، کدال سے کھودنا، تلواروں سے، ہاتھوں سے کھودنا. حضور نے بلایا اور کہا کہ بھائی تم لوگوں نے چاروں طرف سے مدینے کو دیکھیے. جذبہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ تم لوگوں نے چاروں طرف سے مدینے کو گھیر لیا، اگر یہ محاصرہ اٹھا لو تو اس کا کیا معاوضہ، صلح کیسے ہوگی؟ صلح کا کوئی راستہ بتاؤ، کوئی طریقہ بتاؤ، سیٹلمنٹ کرو. وہ آیا، وہ عیینہ بن حسن حضور کے سامنے بیٹھ گیا، پیر پھیلا دیا. اس نے کیا کیا؟ حضور کے سامنے پیر پھیلایا. حدیث پاک حضور کے سامنے پیر پھیلا دیا. اس نے کہا پیر پھیلا کے کہ ہاں صلح کی ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مدینے کی کھجوروں کا تیسرا حصہ ہم کو دے دیا جائے پورے سال بھر کا، اور پھر صلح کی کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بلاؤ لکھنے والے کو، بلاؤ صلح نامہ لکھواؤ. کہا لکھو. بس اسی وقت حضرت اسید بن عزیر آ گئے، سعد بن معاذ آ گئے، اور جیسے اسید بن عزیر داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ عیینہ بن حسن کا یہ انداز حضور کے سامنے، فرمایا او بندر، الفاظ ہے او بندر، خدا کی قسم اگر اللہ کے رسول کی مجلس نہ ہوتی، اگر اللہ کے رسول کی سامنے میرے سامنے موجود نہ ہوتے، لانفست جنبک بہذہ الرمح، فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر حضور موجود یہاں پہ نہ ہوتے تو تیرے پیر کو کاٹ کے تیرے گلے میں لٹکا دیتا. تو نے سمجھ کیا رکھا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ، اور تو نے پیر کھول کے اس طریقے سے بیٹھنا گوارا کر دیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے انفست خصیتیک،
سب کچھ برباد کر دیتا. تیری اوقات، تیری ہمت ایسے کیسے ہوئی؟ یہ ایمانی جذبہ، یہ ادب، یہ طریقہ، یہ سلیقہ، یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب بجا لانا، یہ رسپانس دینا، یہ محبت کا انداز آج اس قوم کو میسر ہی نہیں ہے. پریشانی کی بڑی وجہ یہ بھی ہے، حضور کی بات آتی ہے، حضور کی بات آتی ہے، صحابہ کرام سر کٹا دیتے ہیں اور ہمیں انگوٹھے چومنے میں دلیلیں معلوم ہوتی ہے، حضور کے نام پہ سلام پڑھنے پر دلیلیں یاد آتی ہیں. کیا اللہ کے رسول نے کبھی کہا تھا صحابہ کرام کو کہ صحابہ، میرے صحابہ، جب میں بال بنایا کروں تو اسے وہ حاصل کر لیا کرو، جب میں تھوکا کروں تو لوہا میں دہن کو اپنے سینے پر مل لیا کرو؟ نہیں، کبھی کہا؟ کبھی نہیں کہا کسی حدیث میں. انہوں نے جذبہ محبت کو دکھایا، امر ہو گئے. ساری قیامت تک ان کا نام جپا جائے، ان کے عشق کی وجہ کر، ان کے محبت کی وجہ کر. حضور کا نام آتا ہے، درود پڑھنے پہ ہچکچاہٹ، سلام پڑھنے پر دلیلوں کا کھوجنا، حیرت کی بات. تو خیر، میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک، حضرت اسید موجود تھے، انہوں نے یہ بات کہہ دی. سعد بن معاذ صاحب نے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، حدیث بڑی پیاری ہے، توجہ سنیے، ایمان تازہ کیجیے، زندگی جس طریقے سے بھی گزاریے لیکن ایمان اپنا تازہ رکھیے. حضرت سعد آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا ہے، یہ صلح کیوں کر رہے ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، تمہارے لیے کر رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ تم لوگ، سردی کا موسم ہے، 25,000 کا لشکر ہے، ہم بہت کم ہیں. ہم نے دیکھا کہ تم سب پریشان ہو، گوارا نہیں ہو رہا، طبیعت خراب ہو رہی لوگوں کی، پھر بھی ڈٹے ہو ایمان میں. تو ہم نے کہا صلح کر لیں، اور اس کے عوض انہوں نے کہا حضور اس کے عوض کیا؟ کہا تیسرا حصہ کھجور کا دینا پڑے گا. اس کے بعد حضرت سعد کے الفاظ سنیے. سعد شیر کو کہتے، شیر کو، سعد کے مطلب کیا؟ شیر جو جب دہاڑتا ہے تو جنگل میں دوسرے جانور کی حیثیت نہیں ہوتی کہ بولنے کے لیے اپنے لبوں کو بھی ہلائے. سعد نے کہا حضور، ہاتھ جوڑے ادب، کہا قد کننا وہؤلاء، حضور ہم بھی اور یہ بھی، لا نعبد اللہ ولا نعرفہ، ہم نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کی عبادت کرتے تھے. ہم بھی مشرک تھے، یہ بھی مشرک تھے، ہم ساتھ رہتے تھے. جب ہم مکے میں مشرک تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کی عبادت کرتے تھے، تب کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے گھر آ کے ایک کھجور بھی ہم سے لے آئے. کسی کی، جب ہم مشرک تھے تو کسی ایک کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے گھر سے ایک کھجور بھی ہماری مرضی کے بغیر اٹھا لے. ہاں کوئی مہمانی کے لیے آ جاتا تو ہم پیش کر دیتے، دے دیتے، لیکن کسی کی اوقات نہیں تھی کہ ہمارے گھر سے کھجوروں کو لے کے چلا جائے. اَوَحِينَ أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَهَدَانَا اللَّهُ وَأَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ. اور اب جب اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت بخشی اور ہمارے بازو کھول دیے اور ہمارے دلوں میں ایمان کا جذبہ پیدا کر دیا اور آپ کی محبت نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا، تو خدا کی قسم جب ایمان آ گیا اور بازو کھل گئے ہمارے اور اللہ نے دین و دنیا دونوں میں طاقت بخش دی، تو اب ایمان کی حرارت کے ساتھ ان کی یہ جرأت کہ یہ ایمان والوں کے سامنے سے کھجوریں مدینے کے 3 حصے کے لے کے جائے، خدا کی قسم اللہ کے رسول ہمارا سینہ حاضر ہے، یہ مدینے کی کھجوریں اس بات پر کبھی نہیں لے کے جا سکتے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جذبہ ایمانی اسے کہتے ہیں کہ یار کے قدموں پہ جان قربان کر دی جائے. کوئی دوسرا کیسے لے کے چلا جائے یار کے قدموں پہ؟ خوف حضرت عمر کا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایمان ہے، ایمان ہے. یہ کوٹ بڑا پیارا ہے حضرت احمد غزالی کا، فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس ایمان ہے، کوئی مومن ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، تو یاد رکھنا ایمان موجود ہے، وہ نعمت ہے. اسے اچکنے کے لیے شیطان رات دن کوشش کر رہا ہے، لیکن ایمان کے حصار کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کے لیے ڈھال اللہ کا خوف، اس کے رسول کی محبت ہے. اگر رسول کی محبت غالب ہوگی اور اللہ کا خوف تمہارے دل میں جلوہ گر ہوگا تو تمہارے ایمان کو نہ یہودی چرا سکتے ہیں، نہ شیطان اٹک سکتا ہے. تم دنیا اور آخرت دونوں میں تمہاری کامیابی ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے لیے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے پروردگارا، دنیا میں بھی اپنی تو ایمان کی دولت نصیب فرما اور آخرت میں بھی ایمان سے شرف فرما. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم تمام لوگوں کے اندر جذبہ ایمانی کو مضبوط فرمائے، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے سچی پکی محبت، وفاداری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔